السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے ناول کی دنیا۔ آج کا ہمارا ناول ہے قسمت سے ہاری میں اسے قلم فروشہ صافی، قسط نمبر 29۔ یہ ہے ہمارے ناول کی آخری قسط۔ وہ کھلے فضا میں کھڑی تیزی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ موسم گرما کی تازہ ہوا اسے بہت مسرور کر رہی تھی۔ سر آسمان کی جانب اٹھائے وہ موندے اپنی آزادی کے اس پل کو محسوس کرنے لگی۔ تمہارا پاسپورٹ آ گیا ہے، آریان نے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ کرن نے چمکتی ہوئی آنکھیں کھولی اور پورا مسکرا کر اس کی جانب رخ کیا۔ تھینک یو، اس نے خوش دلی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ تم واقعہ جانا چاہتی ہو؟ آریان نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ وہ اب بھی کرن کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ کرن نے اسی پاسپورٹ کا سرا تھامے ہوئے سامنے دیکھا اور سنجیدہ ہوگی۔ میرے لیے اب یہاں کچھ نہیں ہے، اس لیے میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ آریان نے پاسپورٹ کا سرا چھوڑا اور ہاتھ پہلو میں گرائے اس کے سامنے آ کیا۔ کرن، میرا پروپوزل اب بھی موجود ہے، میں اور تم، اس پر امید انداز میں کہا۔ کرن نے ماتھے پر شکندر آئی۔ پلیز آریان، اسے آگے کچھ مت کہنا جس سے میرے قدم پتھر ہو جائیں۔ کرن نے نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ لیکن آریان، میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں۔ بچپن سے شادی ہونے تک کہ چچی کے اشاروں پر ناچتی رہی ہوں اور اس کے بعد رانا مبشر کے اشاروں پر۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آریان منہ بنائے وہیں کھڑا تھا۔ وہ سر جھٹکتی واپس اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر آریان پہلے اپنے ہاتھ میں کرن کا لمس محسوس کیا اور پھر مایوسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم بہت اچھی لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہو، مجھے یقین ہے وہ بہت جلد تمہیں مل جائے گی، پر تم کہیں بھی اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانا کو 13 سال قید ہوئی ہے۔ آریان نے اسے روکنے کے جتن شروع کر دیے۔ پھر رانا صاحب آزاد ہوں گے، تب تک ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جب تک وہ پنجرے سے نکلیں گے۔ آریان اس کے آگے بحث کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، خلا سے ملنے والے رقم سے میرے لیے وہاں کر لیا ہے، میری مستقل رہائش کروائی ہے، ایک لائبریری میں جاب بھی کروا دی۔ تھینک یو آریان، میں تمہاری بہت مشکور ہوں۔ کرن نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ میری ایک نصیحت مانو گے؟ کرن نے معصومیت سے آریان کو دیکھ کر کہا۔ آریان بغیر کسی طاقت سے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا رہا۔ میں اس عمر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تمہارے پیسوں کی نہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنے ماں باپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کرو۔ کرن نے مسکراتے ہوئے آبرو جھکا کر کہا۔ آریان نے منہ بسوتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ بیوی بچے ہوں گے، ان کا دل لگا رہے گا، سہارا لینے بیٹا پاس ہو، وہ کمائی چاہیے، تمہاری یہ دولت شہرت نہیں۔ کرن نے ہمدردی سے ان رشتوں کا اپنی فیملی میں ہونے تک کا مطلب سمجھتے ہوئے جو کرن کے پاس نہیں تھی۔ آریان نے افسردگی سے لب مینچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ خوشی سے رخصت کرو، میں تمہارے ساتھ گزرے ان لمحوں کو بھی یادگار بنانا چاہتی ہوں، اس نے آریان کا ہاتھ جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ اسی طرح ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگے۔ ایئرپورٹ کے دروازے پر پہنچ کر کرن نے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کروایا اور آریان سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اندر جانے لگی۔ آریان نے دروازے پر کھڑے ہو کر سنجیدہ انداز میں آنسو روکتی ایئرپورٹ کے چمکتے فرش پر سامنے چلتی رہی اور مڑ کر دیکھنے پر گریز کرتی رہی۔ 6 سال بعد آج ترکی کے مشہور پریس کلب میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی ہوئی تھی۔ 1 سال میں اس کے اپنی زندگی پر مبنی کتاب قسمت سے ہاری میں کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہونے سے اس کامیابی کی تقریب خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ دنیا سے انجان اپنے گھر اور لائبریری کے ارد گرد ہی بسر کر رہی تھی۔ 3 سال پہلے جب اس نے ایک ساتھی کام کرنے والی ترکش خاتون کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے کرن کو اپنی کہانی کی کتاب کی شکل میں دنیا تک پہنچانے کو تجویز دی۔ کتاب لکھ کر پبلشنگ کے لیے دی تقریب کے آغاز میں اس نے اپنی کتاب کا آخری صفحہ پڑھ کر گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو نارمل کیا اور پھر پرسکون ہو گئی۔ کتاب کی تعارف نقطے بیان کرنے کے بعد پبلشر نے کرن کو پوڈیم پر آ کر میڈیا سے گفتگو کرنے کی پیشکش کی کہ السلام علیکم، فاطمہ لہجے میں کہتے ہوئے کرن مسکرائی۔ اپنی تعریف کے قابل نہیں ہے یہ کتاب، میری طرح ہزاروں کرن موجود ہوں گی اس دنیا میں، مرد چاہے عورت پر حاکمیت جتانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا اس کی بدزبانی روکنے کے لیے، پر یہ قابل مذمت عمل ہے۔ رانا مبشر سینٹرل جیل میں تھے، پہلے
6 سالوں میں وہ اس کوٹڑی کی چار دیواری میں قید تھے، اور تو اللہ نے ایسی ذات بنائی ہے جسے مرد پھول جیسا رکھے تو وہ خوشبو برستی ہے، اور اگر کچل کر رکھے تو دم توڑ دیتی ہے۔ میرا ایسے میں تم سے سوال ہے کہ آخر کیا تسکین ملتی ہے عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر؟ آریان نے کرن کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے واپس گاؤں چلا گیا تھا، جبکہ روحان نے اسے ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنانے کی آفر بھی کی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد وہ ہال کے باہر آئی تو کار اور ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایک اشارہ جوان ترکش لڑکی سوٹ پہنے ہاتھوں میں فائل پکڑے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کرن کی مینیجر تھی جو اس کی لکھاری کے کام سنبھالتی تھی۔ کرن اب مصنفہ بن گئی تھی۔ لائبریرین کے جاب کے ساتھ ساتھ وہ ایک حقوق زنان ادارے سے بھی منسلک تھی۔ اس نے قسمت کے سمجھوتوں کو مثبت انداز میں مقابلہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے طریقے سے ناملزت کمانا سیکھ لیا تھا۔ پروفیشنل رائٹر کے انداز میں چلتی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی اور ہلکی بارش سے تر ہوتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے اگلا مرحلہ اسے کس طرف لے جاتا، پر وہ ہر امتحان کے لیے تیار تھی۔ یہ تھا ہمارا ناول جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے، نیکسٹ ناول کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔